السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں اس کے اندر نبی اسلام نے روزے کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے، رمضان کے روزوں کے بارے میں، اور وہ جو مسئلہ بیان کیا نبی اسلام نے اس حدیث میں، اس کا تعلق مستورات کے ساتھ ہے، یعنی عورتوں کے روزے کے ساتھ ہے۔ تو بلا تاخیر میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، پھر ہم ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن معاذۃ العدویۃ انہا قالت لعائشہ رضی اللہ عنہا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت عائشة رضی اللہ عنہا كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواہ مسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت معاذہ عدویہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضرت عائشہ ما بال الحائض، کہ جو حائضہ عورت ہے اس کی یہ کیا حالت ہے، یعنی وہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ روزے کی تو قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ جو حالت تھی، یعنی یہ مخصوص ایام تھے جب ہمیں آتے تھے، فنؤمر بقضاء الصوم، تو ہمیں جو ہے نا روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، اور ہمیں نماز کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اب ہم جو ہے اس حدیث کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی اسلام نے رمضان کے روزے کے متعلق مسئلہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہر عورت کے جو یعنی مخصوص ایام ہوتے ہیں جن میں وہ یعنی نماز نہیں پڑھ سکتی اور جن میں وہ جو ہے رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی مسئلے کے بارے میں ایک عورت نے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو یہ مخصوص ایام جب عورت کے ہوتے ہیں تو بعد میں وہ جو ان ایام کے درمیان میں جو اس کی نمازیں رہ جاتی ہیں تو بعد میں اس کو حکم نہیں ہے کہ وہ نمازیں قضا کرے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور رمضان کے روزے اس وجہ سے اس کے رہ جاتے ہیں تو وہ جو ہے اس کو حکم ہے کہ وہ بعد میں جو ہے نا ان ایام کے بعد جو ہے ان ایام کے گزر جانے کے بعد اپنے رمضان کے روزوں کی قضا کرے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، یعنی اس کا سائلہ کا مطلب یہ تھا، سوال پوچھنے کا اس کی غرض یہ تھی کہ اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ روزے اور نماز میں کیوں فرق کیا گیا ہے کہ عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان ایام کے گزرنے کے بعد نمازوں کی قضا نہیں کرے گی، لیکن جو ہے ان ایام کے گزرنے کے بعد رمضان کے روزے جو اسے چھوٹ گئے تھے ان ایام کی وجہ سے وہ بعد میں ان کی قضا کرے گی۔ تو ان دونوں جو مسئلے ہیں نماز اور روزہ، ان دونوں میں فرق کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سائلہ کا مقصد یہ تھا سوال کرنے کا۔ آگے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سائلہ کے جو سوال پوچھنے کی جو غرض تھی وہ تھی کہ مجھے اس کی علت پتہ چلے، اس فرق کی وجہ پتہ چلے۔ تو حضرت عائشہ نے اس کی فرق کی کوئی وجہ بیان نہیں فرمائی، بلکہ حضرت عائشہ نے یہ بتایا کہ ہمیں جب نبی اسلام کے زمانے میں ایسا یہ حالت پیش آتی تھی، یہ ایام آتے تھے مخصوص ایام، تو ہمیں جو ہے حکم دیا گیا تھا، یعنی حکم دیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اسلام کی طرف سے ہمیں یہ بتلایا گیا تھا کہ ان ایام میں تم کیا کرو گی، روزوں کی قضا کرو گی لیکن نماز کی قضا نہیں کرو گی۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بات بیان کر کے حضرت عائشہ نے اس سائلہ کو اس طرف توجہ دلائی کہ تم جو علت کی وجہ علت پوچھنا چاہ رہی ہو، کہ غرض پوچھنا چاہ رہی ہو کہ دونوں احکامات میں فرق کیا ہے، یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے اور علت کے پیچھے زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے انسان کو، زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم روزوں کی قضا کریں گی اور جو ہے نماز کی قضا نہیں کریں گی، لہٰذا ہمیں اس جو شریعت کا حکم ہے، شارع نے جو ہمیں حکم بتایا ہمیں اس کو جو ہے مان لینا چاہیے خاموشی سے، اس میں جو ہے اس کی علت کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اس میں حضرت عائشہ نے اس طرف اس سائلہ کو اشارہ کر دیا، اور اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب تک ان کو کسی شرعی حکم کی علت پتہ نہیں چلتی نا، یا وہ اس کو اچھی طرح جان نہیں لیتے، تو وہ اس وقت تک جو ہے نا اس حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا جو ہے نا اس حکم کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی ہماری طبیعت اور اس طرح کی ہماری نیچر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں جب شریعت کا حکم پتہ چلا ہے کوئی بھی کہ نبی اسلام نے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہمیں جو ہے نا آنکھیں بند کر کے اس کو مان لینا چاہیے۔ اس حدیث سے حضرت عائشہ نے ہمیں بھی اس چیز کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ایسا بنا دے کہ ہم جو ہے نا آنکھیں بند کر کے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والے بن جائیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔